آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز گھر کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، تو باہر دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازے پہ کیا ہوئی ہے؟ دستک ہوئی ہے، اور آپ نے مصلی بھی ساتھ بچھایا ہوا ہے، یہی نہیں پنجویں کمرے بچھایا ہوا ہے بلکہ کیا بچھایا ہوا ہے؟ ساتھ بچھایا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ زور سے جو ہے نا وہ کھانسی لے سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کرنے کی وجہ سے دوسرے بندہ بھی اتنا سمجھدار ہو کہ کوئی بندہ دوسرا بڑا مصروف ہے جس کی وجہ سے آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، تو کوئی منع کرنے کے لیے بھی آپ کام کے لیے نماز کے اندر موجود ہیں، کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہے، کسی کام سے کیا کرنا ہے؟ منع کرنا ہے، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، یعنی کہ کھنگورا مار کے اس طرح کر کے بھی ہے نا یار ایک یہ کام نہ کرو، تو یہ کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ داخل ہوتا تھا، یعنی کیسے؟ ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کی خدمت میں کیا کرتا تھا؟ حاضری دیتا، یعنی کہ صبح 9-10 بجے بھی آتا، اور شام کو یعنی کہ مغرب کے بعد بھی آپ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جاتا تھا۔ تو فکنت، پھر میں تھا، اذا اتیتہ وہو یصلی، جب میں آتا تو آپ سرور کائنات نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تنحنح لی، پھر کھنگھارتے، آپ میرے لیے کھنگھارتے، یعنی کہ کھنگھارنے کی وجہ سے بتا دیتے کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ آپ کیا رہے ہیں؟ باہر ٹھہرے رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرضی کے اندر ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگر فرضی نماز ہوتی تو حضرت کائنات کہاں پہ ہوتے؟ مسجد میں ہوتے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے اندر نہ آتے، یعنی کہ اگر فرضی نماز ہوتی تو حضرت علی بھی کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتے، آپ سرور کائنات بھی کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد کے اندر بھی ہوتے، یعنی کہ نفلی نماز گھر کے اندر پڑھنا جائز ہے، گھر کے اندر نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کھنگھار سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔